بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اب جہاں پر مصری زندگی کی ناکامی کا ذکر ہے، مصری زندگی کی ناکامی، اور آپ کے پاس لکھا ہوگا یہ حاضر کریہ پر نکمت اولا ہے، یہ نکمت ثانیہ یہاں پر۔ تو اذ قلتم، جب کہا تم نے اے موسیٰ نہیں صبر کر سکیں گے ہم ایک نوع کے کھانے پر، علی طعام واحد، ایک قسم کا کھانا، یعنی ایک نہیں تھا، دو تھے، من اور سلوا۔ فادع لنا، مطالبہ دعا، بس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، نکال دے، یہ مضمون دعائے، نکال دے ہمارے لیے، مما، اس سے کہ اگاتی ہے زمین، من بقلہا، ترکاریاں، بقصائہا، کھیرے، ککڑیاں، کھیرے، وفومہا، گندم، وحدثہا، مسور کی دال، وبصلہا، پیاز۔ بصل کا معنی پیاز، صحیح چیزیں مانگی ہیں۔ قوم جب الٹی ہو جائے، اللہ نے من سلوا دے رہا تھا، اور لطیف غذا تھی، لطیف غذا بلا مشقت، بٹیرے شٹیرے ان کے گھر آ جاتے، حلوہ سامنے ہوتا، اس کو انہوں نے کہا چس نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، لن نصبرا، صبر نہیں ہوتا جی، انسان کی فطرت ہے۔ اب کیا چیز ہو، گندم شندم، سبزیاں، ترکاریاں، کھیرے، پیاز اور دال، اپنی قسمت کو کہو۔ بنی اسرائیل نے مانگی تھی، اور طالب علموں کے گلے پڑ گئی، دال چال مانگ رہے تھے۔ یہی ہوتا ہے نا، کئی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے بھاگتے ہیں ادنا کی طرف، عمدہ چیزیں چھوڑ کے بھاگتے ہیں ادنا کی طرف، محبوب چیزیں چھوڑ کے، اور اللہ کے ہاں محبوب چیزیں، تو یہ بھی ہوتی ہے طبیعت، یہ بنی اسرائیل کی طبیعت تھی۔ اچھا، قال، تنبیہ موسوی، اتستبدلون الذی، کیا بدلنا چاہتے ہو تم وہ چیز، ہو ادنا بالذی ہو خیر، وہ ادنا کم مرتبے والی، ساتھ اس کے جو بہت بہتر ہے، تو میں نہیں مانگتا، انکار دعا۔ انہوں نے کہا دعا کرو، بسلوں شطروں، فرمایا بسلوں دالوں کے لیے میں دعا نہیں مانگتا۔ تم اپنا دماغ دیکھو، ادنا کو طلب کر رہے ہو، اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہو۔ اب قرآن اعلیٰ ہے، اب انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑا بنی اسرائیلیوں کی طرح، تو فضائل اعمال کے آگے جا بیٹھے، توحید و سنت کے مسئلے کو چھوڑا، خرافات میں جا پڑے۔ یہاں تو بصل بھی، پیاز بھی کوئی اچھے تھے، یہ پرانے ترک کے پیازوں میں جا پڑے، بدبودار پیازوں میں۔ تو یہ ایک عادت ہوتی ہے، اعلیٰ چھوڑ کے ادنا کی طرف جانا۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اہبطوا مصر، دعائیں شعائیں کوئی نہیں،
اتر جاؤ شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک واسطے تمہارے، ما سألتم، جو تم مانگو گے، ما سألتم، جو تم مانگو گے، جو تم نے مانگا، ما سألتم مانگا، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی اوپر ان کے ذلت، والمسکنۃ، اور بے قدری لوگوں کے دلوں میں۔ اچھا، ذلت پستی، مسکنہ پستی، ذلت بے قدری لوگوں کے دلوں میں، یہ دنیاوی ثمرہ نکلا۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بانہم، یہ علت ذلت و مسکنت و غضب تینوں چیزوں کی علت یہ اس لیے ہوا کہ تھے وہ یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق کے، نا حق۔ اس بغیر الحق کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پہلے یہ سمجھے کہ ضربت علیہم الذلہ، نقش کر دی گئی اوپر ان کے ذلت۔ ذلت کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے ہاں بے قیمت اور بے قدر ہونا۔ یہودیوں کی کتے جتنی قدر بھی نہ رہی، تو یہی ذلت ہے۔ آج یہ ذلت مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے کہ مسلمان کی قدر ہی ختم ہو گئی، ایمان کی قدر ہی ختم، ساری اقوام کے سامنے بے قدر قوم مسلمان بن گیا ہے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسکنہ کا معنی پستی، مسکنہ فقیری، تنگ دستی، لیکن چہرے کا بھوکا۔ عرب پتی یہودی ہو نا، اس کو دیکھو تو لگتا ہے یہ خیر مانگنے والا ہے۔ مسکنہ یہ بھی ٹھپا کر دیا گیا۔ اور ثمرہ اخروی کیا ہے؟ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالکا، کیوں؟ ذالکا کا مشان لے، اور علت بھی ہے، ذلت، مسکنت اور تینوں چیزیں کیوں ہوئی؟ کفر بے آیات اللہ کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرنا یہ سبب ہے ذلت کا، مسکنت کا اور اللہ کے غضب کا۔ تین چیزیں ملتی ہیں جب کتاب اللہ سے روگردانی کی جائے۔ آج کتاب اللہ سے روگردانی ہے، اس لیے تینوں چیزیں اس امت کا مقدر بن چکی ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ علت ثانیہ ہے، اور دعات حق کے ساتھ لڑنا۔ نبیوں کو یہ قتل کر دیتے تھے بغیر الحق کے، نا حق۔ یہاں پر اشکال ہے کہ جہاں یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے تھے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب، میرے رسول غالب، إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو یہ کیا ہوا پھر؟ یقتلون النبیین بغیر الحق۔ اس لیے شیخ پنج پیر وہ کہتے ہیں کہ یہاں یقاتلون کے معنی میں، مزید کے معنی میں انبیاء سے لڑتے تھے، مسئلہ بیان کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن حضرت شیخ پنڈی والے اس پہ بڑے غصے ہوتے ہیں، اس بات پہ وہ مانا کرتے کیوں یقتلون اپنے اصلی معنی پہ۔ اب رہ گیا سوال لأغلبن، تو فرماتی ہیں کہ یہ غلبہ باعتبار نتیجے کی ہے۔ غلبہ کیا ہے؟ باعتبار نہیں، تو وہی اشکال آئے گا پھر صحابہ کی شہادت پر بھی۔ تو صحابہ شہید نہیں ہوئے،
تو انا لننصر رسلنا کے آگے کیا ہے والذین، تو پھر تو کوئی مومن بھی شہید نہیں ہونا چاہیے. تو شہادت اس غلبے کے خلاف نہیں، یہ غلبہ ہے باعتبار معال اور نتیجے کے، کہ نتیجہ تن انبیاء کا مشن ہی غالب آتا ہے. اور یہ چونکہ مؤید ہے دلیل کے ساتھ، یہی ظاہر معنی ہے، یہی ہم مراد لیتے ہیں کہ وہ ظالم انبیاء کو قتل کرتے تھے. آگے کیا ہے؟ بغیر الحق پہ اشکال ہے کہ اس کا مطلب تجھے ہوا قید کا کہ قتل انبیاء کی کوئی حق والی صورت بھی ہے. کیونکہ مقید بالقید والا تو جرجانی والا حکم تمہیں پتہ ہے کہ حکم متوجہ کس کی طرف ہوتا ہے. ہاں، تو اسی سے ایک تقسیم بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء کا قتل دو قسم پہ، حق اور نا حق. حالانکہ انبیاء کا قتل نا حق کی ہے، اب صورت میں قتل حق کی کوئی صورت نہیں. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ وہ جو قتل کرتے تھے اپنے دل میں بھی وہ نا حق سمجھتے تھے، جو ان کے نزدیک بھی کیا تھا؟ نا حق تھا. بسا اوقات نفس الامر میں وہ چیز نا حق ہوتی ہے، بندہ اس کو حق سمجھتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہے کہ بندہ اس کو نا حق سمجھ کے کرتا ہے. تو انبیاء کے قتل کو وہ خود نا حق سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ کرتے، یعنی زیادت شناعت کا بیان ہے، زیادہ تقبیح کا بیان ہے کہ نا حق سمجھ کے قتل کرتے تھے. اور آپ کے پاس البحر کی عبارت لکھی ہے کیا؟ انما جاء هذا القید على سبیل التشنیع لقتلهم والتکبیح. یہ جو قید بغیر حق والی ہے کہ نہ حق قتل کرتے، تو یہ زیادہ تکبیح اور تشنیع کے لیے ذکر کی گئی ہے. میں نے کہا کہ وہ خود ہی اس مسئلے سے واقف تھے کہ نبیوں کا قتل نا حق ہے. بس اچھا، ذالک یہ علت العلت ہے، یہ کیوں کرتے تھے؟ ذالک کفر بآیات اللہ، اور قتل انبیاء یہ کیوں ہوا؟ بوجہ نافرمانی کے. نافرمانی کی کرتے 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 دل سخت ہو گئے، اور دل اتنے سخت ہوئے کہ آیات کا بھی انکار اور آیات بیان کرنے والوں کا قتل. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے حد سے نکلنے والے.